السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کسی نے نہ جانے کیوں یہ کہہ دیا تھا کہ جب مشکلیں زیادہ پڑتی ہیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ مشکلیں زیادہ ہونے سے مشکلیں زیادہ ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کس معاملے کو اٹھائیں، کس معاملے کو چھوڑیں؟ آج کا پروگرام ہم نے فوکس رکھا ہے اس پروگرام کا اس موضوع کے اوپر جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے لیکن ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک کولیگ مکرم خان عاطف طالبان کے ہاتھوں دن دہاڑے قتل ہوئے اور اس کے بعد طالبان نے ذمہ داری بھی قبول کی۔ اس قتل کے بعد ہمارا خیال تھا کہ بڑا احتجاج ہوگا اور اس کے بعد حکومت وقت اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی، باوجود اس کے کہ ہمارے درجنوں ساتھی جو ہیں 1992 سے لے کے اب تک ہمیں بتایا گیا 42 کے قریب ہمارے صحافی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، کسی نہ کسی ایجنسی کے ہاتھوں، کسی نہ کسی گروہ کے ہاتھوں، کسی نہ کسی خوفناک حقیقت کے ہاتھوں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن باوجود ان حقائق کے ہمارا خیال تھا کہ ہم حکومت کے سامنے یہ قصہ رکھیں گے اور اس کے اوپر باقاعدہ بات ہوگی۔ نہ قصہ حکومت کے سامنے رکھا گیا، نہ حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر قابل قدر قسم کا کوئی بیان آیا، اور معاملہ جوں کا توں ہے۔ مکرم خان عاطف جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، ایک صحافی اور کم ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو حالات ہیں وہ پاکستان بھر میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے سیزن جرنلسٹ موجود ہیں، فہد حسین صاحب جو آج کل اے آر وائی سے منسلک ہیں اور پاکستان ٹو نائٹ پروگرام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فہد آپ کا۔ ان کے برابر میں سلیم صافی صاحب جیو نیوز سے منسلک ہیں اور جرگہ پروگرام کرتے ہیں اور بہت عرصے سے صحافت کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور ناظرین، ہمیں ٹیلی فون پر فاروق فیصل خان نے جوائن کیا ہے جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر ہیں۔ فاروق آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمیں ارشد شریف بیورو چیف دنیا نیوز جن کے لیے مکرم کام کرتے تھے وہ بھی جوائن کریں گے، اور صفدر داور جو فارمر پریزیڈنٹ ہے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تو آج کا پروگرام ہم نام کر رہے ہیں ہمارے صحافیوں کی مشکلات کے۔ فاروق، میں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک بڑا ادارہ ہے اور آپ حالیہ الیکشن بھی جیت کے آئے ہیں۔ میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ مکرم خان عاطف کا جو قتل ہے وہ اس کے بعد کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اٹس آلموسٹ ٹیکن فار گرانٹڈ کہ چلے ٹھیک ہے صحافی ہے، مارا گیا تو اب کیا کریں، اس قسم کا رویہ مجھے لگ رہا ہے۔ طلعت صاحب آپ کی بات بجائے میں تو اسے قتل نہیں، میں تو اسے شہادت کہوں گا کہ ایک تو وہ بے گناہ مارے گئے، دوسرا اپنا کام اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران مارے گئے۔ ایک بات جو آپ نے اوپننگ میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی رد عمل سامنے نہیں آئے یا حکومت کی طرف سے، واقعی ایسی ہی بات ہے کیونکہ حکومت تو ساری میمو سکینڈلز میں اور توہین عدالت میں پھنسی ہوئی ہے۔ صحافی برادری نے بھی احتجاج کیا ہے، بدقسمتی سے اسلام آباد میں نہیں ہو سکا، اس لیے نہیں ہو سکا کہ احتجاج ہم کس کے سامنے کرتے۔ احتجاج کس کے سامنے کرتا ہے؟ جس کے سامنے احتجاج کرنا ہے وہ خود ہی آج کل سراپا احتجاج بنے ہوئے، میڈیا سے ان کی بڑی شکایت ہے۔ کم بیک ٹو دس، عموماً ایسے حالات میں جب مارا جائے اور کوئی اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے، یہ ایسے نہیں ہے کوئی حادثہ، ذمہ داری بھی قبول کرے۔ لیٹ می آسک یو فہد، اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ تو ہونا چاہیے تھا، صرف حکومت نہیں، ہم بھی میرے خیال میں میمو گیٹ کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ لیٹ می ہیئر یور تھاٹس آن دس انیشلی۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہم لوگ میڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو دوسروں نے ہمارے ایشو کو نہیں اٹھایا، میرا خیال ہے ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے جو آپ نے کی کہ ہماری جو نظریں ہیں وہ بھی ان ایشوز پہ جڑی ہوئی ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے۔ وہ جو بیلنس ہے طلعت صاحب بٹوین کہ کیا ہم لوگوں کو دیکھنا ہے اور کیا ایسے ایشوز ہیں جو ان کو دکھانا ضروری ہیں، جن کو اٹھانا ضروری ہے، وہ بیلنس ہمارے ہاں کو تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے۔ اور ہماری نظریں بحیثیت صحافی، میں بھی دوسروں کی بات نہیں کرتا حکومت کی، پہلے اپنا ذرا اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم لوگ خود ان ایشوز کی طرف جانے سے ڈر رہے ہیں جو ہمارے خیال میں اہم ہیں لیکن شاید لوگ فوری طور پر انہیں ہضم نہ کر سکیں۔ تو یہ کچھ ایک تو صحافیوں کا ایشو، دوسرا خیبر پختونخوا میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، صرف یہ کہ جی ڈرون رک گئے اور ایک دم ایک فضا بن گئی کہ جی ایک بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہے، تو وہاں جو تشدد اور وائلنس ہو رہا تھا اس کو آپ دیکھیں کہ اب وہ میڈیا میں اس شدت سے یا اس لینتھ اور بریڈتھ سے نہیں آ رہا جو پہلے آ رہا تھا۔ سلیم، یہ جو ذکر ہوا کہ ہم نے خود ایشو ہائی لائٹ نہیں کیا، چونکہ ہم نے ایشو چھیڑا ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ اس روایت کے اوپر بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے کہ جب تک میڈیا کوئی ایشو اٹھائے نا تو ایشو بنتا نہیں ہے۔ مہذب نظام کے اندر تو کسی شہری کی جان کا جانا وہ نظام کے اوپر ریفلیکشن، آپ یہ کہنا چاہیے کہ صحافیوں نے نہیں اٹھایا، چلے ٹھیک ہے، لیکن سلیم شہزاد کا معاملہ تو بہت اٹھا تھا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری آنکھ نہیں ہے ان ایشوز کے اوپر۔
صحافیوں کے قتل و غارت گری کے اوپر ہم پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے معاملات جب آتے ہیں سامنے تو we just go quiet، یا جو ہمارے ڈسٹنٹ رپورٹرز ہوتے ہیں we just go quiet۔ اصل میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے طلعت صاحب کہ یہ جو ایشو ہے، جو خیبر پختونخوا کا ایشو آپ اس کو کہہ لیں، وار آن ٹیرر کا کہہ لیں، یہ وہ ایشو ہے کہ جس میں ہر وقت جو کوئی اس کو چھیڑتا ہے تو اس کے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے اور جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایسا ایشو جس میں ان دونوں چیزوں کا خطرہ ہو، آپ پہ کفر کا فتویٰ کسی بھی وقت لگ سکتا ہے، آپ کی پاکستانیت کو مشکوک قرار دیا جا سکتا ہے، آپ کو غداری کا الزام مل سکتا ہے، آپ کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام مل سکتا ہے، اور آپ کو طالبان کا ایجنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی بجائے جو دیگر ایشوز ہے جو سافٹ ہیں، جس کی ریٹنگ بھی اچھی آتی ہے، جس پہ ہر طرف سے شاباش بھی آپ کو ملتی ہے، اور جس میں کوئی جان اور ایمان کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ہم میڈیا والوں کی بھی غلطی ہے، جس طرح انہوں نے کہا فہد بھائی نے، کہ ایشوز جب بنتے ہیں ملک میں، بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ اس کو ایشو بناتی ہیں، بعض اوقات حکومت اپنی کچھ غلطیوں کو چھپانے کے لیے نان ایشو کو ایشو بنا لیتی ہے، اور ہمارے میڈیا کا، ہمارا یہ جو میں کہتا ہوں ہماری غلطی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی اس جال میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم خود بھی ریٹنگ کے چکر میں یا پاپولیرٹی کی چکر میں ان ایشوز کو ایشوز بنا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسی طرح کے جو جینون اور حقیقی ایشوز ہیں، مثلا اس وقت آپ دیکھیں سلیم شہزاد کا آپ نے ذکر کیا کہ شاید وہ واحد ایشو تھا جس کو ہمارے میڈیا نے بھی اور میڈیا کی تنظیموں نے بھی بھرپور توجہ دی، اس پہ کما حقہ احتجاج بھی ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک کمیشن بھی بن گیا۔ لیکن جن دنوں میں مکرم خان عاطف کی قتل کا یہ واقعہ ہو رہا تھا، انہی دنوں میں یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی، جس کو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح ہم اس کو رپورٹ کہہ دیں، نہ مجرم کا تعین، نہ مجرم کے لیے کسی سزا کا تعین، مختلف جو لوگ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں، جنہوں نے تھوڑی بہت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے اس بیانات کو وہاں پہ لا کے رکھ دیا گیا ہے اور اس کو رپورٹ کا نام دیا گیا ہے، لیکن نہ مکرم خان عاطف کو ہم توجہ دے سکے، نہ اس کو، کیونکہ ہر طرف میمو کا غلغلہ ہے، ہر طرف توہین عدالت کا غلغلہ ہے۔ اگر چلیں میں اس کے اوپر اس بات کو مزید بڑھاؤں گا کہ جن ایشوز کے اوپر جن کو ہم نے ایکسپلائٹ کیا بھی، پبلسٹی دی بھی، جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی بھی، جس کے اوپر کمیشن بنے بھی، ان کا بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ آرگومنٹ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل ایسے ایشوز کو، صحافیوں کے مسائل کو سکرین سے غائب کر دینا چاہیے، لیکن سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے، ان صحافیوں کی فیملیز کی طرف سے سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی جن ایشوز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا تو وہاں پر کون سا تیر آپ نے چلا لیا۔ ارشد شریف نے ہمیں جوائن کیا، ناظرین بیورو چیف دنیا نیوز۔ ارشد، آپ کا ایک ویلیوبل ساتھی جو ہے وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے، کیونکہ ریاست تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ بحیثیت ریپرزینٹیو آف دنیا نیوز، یہ واقعے کا اب آرگنائزیشن کے اندر کیا تجزیہ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہوا، اور آنے والے دنوں میں اس کی فیملی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ذرا ایک تنظیمی پرسپیکٹو دیجیے۔ جی طلعت صاحب، جو تنظیمی پرسپیکٹو اس پہ میری بات بھی ہوئی تھی، ان کی فیملی کے لیے جو انشورنس منی ہوتی ہے وہ دی جا رہی ہے، ادارہ بھی اس کے لیے، ہمارے ایک اور کولیگ تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، 1 دن کی سیلری سب نے دی تھی، تو وہ صرف فائنینشیل کنٹریبیوشن ان کے لیے دی جا رہی ہے۔ اور بھی آرگنائزیشنز کے لیے کام کرتے تھے، وائس آف امریکہ کے لیے بھی، اس میں بہت کرٹیکل ایک اسپیکٹ ہے ٹریننگ آف جرنلسٹ، اور اسپیشلی ایسے جرنلسٹ جو کانفلکٹ ایریاز میں کام کریں، اس سائٹ پہ ہماری آرگنائزیشنز میں سیڈلی انف کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی، یعنی خطرات سے وہ، اور مکرم جو تھے وہ مومند ایجنسی میں تھے، وہاں سے ری لوکیٹ ہو کے پھر وہ شب قدر میں چلے گئے۔ ری لوکیشن از ناٹ این آنسر، آپ نے ٹریننگ کا ذکر کیا۔ فیصل، ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ صحافیوں کے بارے میں جو بالخصوص جو ہمارا رپورٹر ہے، اور ہم پہلے بھی پروگرامز کے اندر یہ ایشوز اٹھا چکے ہیں، کوئی بھی تنظیم جو ہے، میں کسی ایک تنظیم کی بات نہیں کر رہا، بشمول اس ادارے کی جس کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی تنظیم جو ہے جو ڈسٹنٹ رپورٹر ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اور ڈسٹنٹ رپورٹر کو چھوڑ دیا جاتا ہے حالات کی مرضی کے اوپر، اس کو پھر اپنا گھر کا نظام چلانے کے لیے جس کو مختلف سٹرنگز ہیں اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، کبھی وی او اے کے لیے کام کرے گا، کبھی وی او جی کے لیے کام کرے گا۔ کیا اس کا ایک سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان صحافیوں کے لیے ادارے اتنی سہولت مہیا کریں کہ ان کو ایسے کام کرنا ہی نہ پڑے جس سے تنازع کھڑا ہو؟ گو اہیڈ۔
دیکھیں بنیادی طور پہ تو جن اداروں کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں پہلی ذمہ داری تو ان پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنان کے لیے، اپنے اسٹنگرز کے لیے یا یہ سارے نمائندگان ہیں ان کے لیے کوئی نظام وضع کریں، ٹریننگ کے حوالے سے یا سیفٹی کہتے ہیں تو سیفٹی کے حوالے سے وضع کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے تمام جتنے بھی ادارے جو کام کر رہے ہیں، جو ان کانفلکٹ ایریاز میں جو اپنے جنہوں نے نمائندگان رکھے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اسے پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور نمائندے سے اور جلنے سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تمام انفارمیشن بھی آئے، وہ خطرناک ایریاز میں بھی جائیں، لیکن خود کوئی ان کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد ذمہ داری اگر ہم زبردستی کے طور پہ اگر عائد کر دیں تو حکومت پہ بھی عائد کی جا سکتی ہے کہ بحیثیت سٹیزن جو ہے وہ تمام سٹیزن کو اپنے وہ تحفظ فراہم کرے. لیکن وہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی. اس کے بعد ہماری اپنی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہماری جو اپنی تنظیمیں ہیں، جو ہماری یونینز ہیں، جو یہ کلبس کے پلیٹ فارم ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے. تو اب ماضی میں کیا ہوتا رہا یا کیا نہیں ہوتا رہا، کوشش کریں گے کہ آپ کی رہنمائی سے آپ نے بھی ایک دو دفعہ کوشش کی ہے کوئی پلیٹ فارم بن جائے جس میں یہ سب چیزیں کور کی جا سکیں. لیکن اس کو ہم آگے لے جا نہیں پائے بدقسمتی کے ساتھ. جی گو ہیڈ. اس میں ہم پھر ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کوئی اس چیز کا کوئی حل تلاش کیا جا سکتا ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو کاؤنٹ. جی گو ہیڈ. جی انسانی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں فہد گو ہیڈ. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اپنے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ایک براڈ پوائنٹ ہے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم اسپیسیفک میں چلے جائیں گے. وہ یہ کہ جو احساس ذمہ داری اداروں پر ہے اور اداروں کے جو اونرز ہیں، وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ جو اس معاشرے میں یا ہر جمہوری معاشرے میں جو ایک جرنلزم کی، صحافت کی جو ایک پوزیشن ہے، جو ایک سٹینڈنگ ہے، جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہمارے مالکان جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس سے ان کا وہ پروپرائٹر زیادہ ہیں اور جرنلسٹک تھنکنگ ان کی کم ہے. چنانچہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو جرنلزم ایز اے پروفیشن ہے جس کی جمہوریت سے جو ہے وہ بہت قریبی رشتہ ہے ہر معاشرے میں، وہ ایک جنرل کمیونیکیشن کی فیلڈ اور وہ بھی کارپوریٹ کمیونیکیشن، اس کے اندر ضم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک. اور اس لیے فوکس ہٹ گیا ہے. اس میں طلعت صاحب بات ہوتی ہے سب کی ذمہ داری کی. اس میں ہماری ایز میڈیا پروفیشنلز ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اداروں کی بات ہوئی، جن اداروں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے ہی کلیگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن جاتے ہیں. اور جس کارپوریٹ کلچر کی بات کی وہاں پہ بہت سارے میڈیا اونرز یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ الیکٹرانک میڈیا یہ بہتر طریقے سے وہ جانتے ہیں کہ جی کیا پروفیٹیبل ہے، کیا پروفیٹیبل نہیں ہے، ریٹنگز کس کی آ رہی ہیں، کس کی ریٹنگ نہیں آ رہی. تو وہ سارے ڈیسیجن جب اس سائٹ پہ جاتے ہیں، جو میڈیا پروفیشنلز ایڈیٹوریل بیٹھے ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے بشمول میرے کہ جناب اگر میں کانفلکٹ ایریا میں اپنے رپورٹر کو بھیج رہا ہوں تو اس کی پریکاشنز جتنی سیفٹی میئرز ہیں وہ اس نے پوری کی ہیں یا نہیں کی. کچھ ایسے سلسلے کچھ آرگنائزیشن میں شروع ہوئے کہ جی کانفلکٹ ایریا میں جانے سے پہلے آپ فارم بھر کے جائیں، لیکن اس کے بعد جب پریشر آنا شروع ہوتا ہے ٹاپ سے لے کے نیچے تک، وہ سارے فارمز آپ اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اور کانفلکٹ ایریاز پہ جتنے آپ کے جرنلسٹ کام کریں سب سے لوئسٹ پیڈ وہ ہیں، اور سب سے زیادہ خبریں جو آپ کی بریکنگ نیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ ہمارے بھائی دے رہے ہوتے ہیں جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں، جو ٹرائبل ایریاز میں بیٹھے ہیں. سب سے زیادہ پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ صرف معاملہ کے پی کے کا نہیں ہے، یہ بلوچستان کا بھی ہے، یہ اندرون سندھ کا بھی ہے، یہ ساؤتھ اور پنجاب کا بھی ہے. ویسے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وہ تمام دوست جو خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی حالت زار کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ معاملہ ہے جو ہم پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ایک لاش کے اوپر ہی ہم یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. کاش کہ ایسا ہوتا کہ لاشیں نہ اٹھانے پڑتے اور بحث کوئی با نتیجہ ہو پاتی. ذرا اس کے اوپر ہم وقت صرف کریں گے کہ یہ با نتیجہ کیوں نہیں ہو پا رہی. اسٹے ٹیونڈ.